مخلص ہوتا ہے ایک مخلص ہوتا ہے. جب آدمی ابتداء اخلاص اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتے کرتے ہوئے جب اخلاص کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے پھر وہ مخلص سے مخلص ہو جاتا ہے. جس طرح محب سے محبوب ہو جاتا ہے، طالب سے مطلوب ہو جاتا ہے. پہلے وہ عاشق ہوتا ہے پھر وہ معشوق بنتا ہے. پہلے محب ہوتا ہے، جب اس کی محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر بارگاہ نگاہ خدا میں، نگاہ مصطفیٰ میں پھر وہ محبوب بن جاتا ہے، پھر وہ طالب سے مطلوب بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ کے دل کے اندر اتنا اخلاص تھا، اللہ نے قرآن میں ان کو مخلص نہیں کہا بلکہ ان کو مخلص کہا ہے. تو فرمایا جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو مخلص بندے ہوتے ہیں، جو دین کے اندر بھی مخلص، میرے ساتھ بھی مخلص اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی جو مخلص ہوتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن کے اندر کرتے رہا. آپ کہیں گے یہ تو نبی تھے، یہ تو نبی تھے، نبی کا تذکرہ تو ہوتا رہتا ہے. نہیں، صرف نبیوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اللہ نے ولیوں کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، قرآن کے اندر کتاب کے اندر حضرت سیدہ مریم کا بھی تذکرہ کرے، کیونکہ وہ ولیہ تھی. بولیے وہ کیا تھی؟ ولیہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، ساجدہ تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور اس کی امت کے اندر آپ ولیہ تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی ولیہ کا تذکرہ کرنا اللہ کی سنت ہے تو حضور علیہ السلام کی امت کے جو ولی ہیں وہ ساری کائنات کے ولیوں سے اعلیٰ ہیں. ان کا تذکرہ کرنا بطریق اولا اللہ کی سنت ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اکثر بابوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ارے بابا ہم کیا کریں، بابوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ بھی کیا ہے اور ان کی کرامت کا ذکر بھی قرآن کے اندر بیان کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ولیوں کا تذکرہ کرنا اور ان کی کرامات کا بیان کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. قرآن ہے 12 نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. جیسے ہی حضرت سیدنا زکریا حضرت سیدہ مریم کی عبادت خانے میں داخل ہوتے، ان کے حجرے میں داخل ہوتے، ان کے محراب کے اندر داخل ہوتے تو بے موسمی پھلوں کے انبار ان کے قدموں میں لگے ہوئے ہوتے اور وہ کہتے تالا بند ہے، دروازہ بند ہے، کھوٹی لگی ہوئی ہے، لاک لگا ہوا ہے اور اندر کوئی آتا جاتا نہیں ہے. یہ بے موسمی پھل انا لک ھذا یہ کہاں سے آئے؟ سیدہ مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ رب کی جانب سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت سیدہ مریم کے پاس بے موسمی پھل ان کے قدموں میں انبار لگ سکتا ہے تو حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کے اندر جنت سے سیب بھی آ سکتے ہیں. خلیفہ بن محتسب تھانہ بیٹھا آپ کی خدمت کے اندر. آپ نے فرمایا کیا کھاؤ گے؟ عرض کرنے لگا جی دل کرتا ہے سیب کا موسم تو نہیں ہے، ہاں جی میرا دل کرتا ہے کہ سیب میں کھاؤں. حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آپ نے فضا میں سبحان ایسی فضا کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھایا، بس ہاتھ لہرانے کی دیر تھی اور آپ کے ہاتھ کے اندر 2 خوشبودار تازہ سیب آپ کے ہاتھ میں آئے. خلیفہ نے پوچھا حضور کہاں سے آئے؟ فرمایا جنت سے آئے. کیا ہے بھائی؟ جنت سے آئے. میرے نبی آقا جہاں مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلح پر کھڑے ہیں اور مسلح پر آگے بڑھے اور آگے قدم بڑھایا، بڑھاتے ہوئے آپ نے اس طرح ہاتھ کے اندر کوئی چیز لینا چاہی، پھر آقا جہاں نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. نماز کے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لینا چاہتے تھے؟ پھر چھوڑ دیا. فرمایا میں مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر مسلح پر کھڑے ہو کر جب میں نے فضا کے اندر اپنا ہاتھ بڑھایا
میرا ہاتھ جنت کے انگور کے خوشے تک جا پہنچا، اگر میں اس کو لے لیتا قیامت تک میری امت کھاتی رہتی۔ اگر اس طریقے کا کام نبی کر لے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اس طرح کا کام اگر نبی کر لے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کام حضور غوث العالم کر لے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی، بولیے معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی۔ حضرت سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر ایک جگہ پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورۃ مریم پارہ نمبر 16 میں دوسری کرامت کا بھی ذکر کیا۔ وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ قرآن جب پڑھا جائے تو بلند آواز سے سبحان اللہ۔